کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری دعا قبول ہونے سے پہلے زندگی اتنی مشکل کیوں لگنے لگتی ہے؟ آخر کیوں ہمارا دل اتنا ٹوٹتا ہے کہ ہم رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ اور اس کا تعلق ہمارے ایمان اور اللہ کی حکمت سے کیسے ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دعا اور صبر کا کیا مقام ہے، اور آخر کیوں دعا قبول ہونے سے پہلے انسان کا دل ٹوٹتا ہے، وہ بہت ہی تڑپتا اور روتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دعا صرف ایک طلب نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ایک تعلق بنانے کا طریقہ بھی ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور قدرت کو یاد کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے، لیکن کبھی کبھی دعا کا جواب فوراً نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمیں نظر انداز کرتے ہیں، بلکہ وہ ہماری بہتری کے لیے وقت چنتے ہیں، اور جو وقت بہترین ہوتا ہے اسی وقت میں وہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ دوستو، زندگی ایک مشکل لمحوں میں اکثر لگتا ہے کہ دل ٹوٹتا جا رہا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لمحے ہمارے ایمان کے لیے ایک ٹیسٹ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ العنکبوت آیت نمبر 2، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم صرف یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اور تمہارا امتحان نہ لیا جائے؟ یعنی ہر مشکل جو ہم پر آتی ہے وہ صرف ایک ٹیسٹ ہے ہمارے صبر اور یقین کا۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کو سمجھتا ہے، اور اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق گہرا بنتا جاتا ہے، جس سے اس کی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنورنے کی دشا میں نکل پڑتی ہے۔ دوستو، اللہ کی ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ کبھی ہمیں فوراً وہ چیز مل جاتی ہے جو ہم مانگتے ہیں، اور کبھی دیر ہوتی ہے۔ یہ دیری ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، یا اس دعا کے بدلے کوئی بڑی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ایک نعمت میں بدل دیتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہر دعا کا اثر ہوتا ہے، لیکن وہ اثر کب اور کیسے ہوگا یہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا واقف کار تو اللہ ہے، اور ایک بندے کے لیے بہترین کیا ہے یہ رب سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ دوستو، جب ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے تو اکثر یہ ٹوٹا ہوا دل ہمارے لیے ایک نئی راہ کھولتا ہے۔ جب انسان کا دل دکھتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا وہ بندہ ہے جو مصیبت میں بھی اس کا شکر ادا کرے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے اور آپ پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کوئی بھی نماز قضا نہیں کرتے، ویسے ہی قرآن پڑھتے ہیں جیسے پہلے پڑھتے تھے، یا جب آپ خوش ہوتے ہیں جو نفل پڑھتے ہیں وہی آپ دکھ میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دل ٹوٹنے کا ایک اور اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا کی محبت کو چھوڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مشکل کے وقت ہم کیا کریں؟ یہاں کچھ پریکٹیکل ٹپس ہیں۔ پہلی بات، بہت ضروری، صبر کریں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان اللہ مع الصابرین۔ دوسری بات، دعاؤں میں کنسسٹنسی ضرور رکھیں۔ ہر وقت دعا کرتے رہیے، چاہے فوراً جواب نہ ملے، کیونکہ دعا عبادت کا ایک طریقہ ہے اور اللہ سے کنیکشن بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ شکر ادا کریں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ مت دیکھیں کہ وہ چیز آپ کے فائدے کے لیے ہے یا نہیں، بس اگر آپ کی زندگی میں ہے تو خدا کا شکر ادا ضرور کریں۔ ذکر اور عبادت، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 28۔ اللہ پر ضرور توکل رکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ جو چیز اس دنیا میں امپاسبل ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ امپاسبل ورڈ تو اس جہاں کے لیے ہے ہی نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا ہونا تو امپاسبل ہے، میری لائف میں تو یہ کبھی ہوگا ہی نہیں۔ ایسے نیگیٹو تھاٹ صرف ہمارے ذہن تک ہے۔ یہ یاد رکھیے، جو دو جہاں کا مالک ہے اس کے لیے ایسا کچھ بھی کام نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتے۔ جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے مٹی سے انسان بنایا، اس میں جان ڈالی، اس کو طرح طرح کی نعمتیں دی، اتنی خوبصورت دنیا بنائی، جنت بنائی، جہنم بنایا، اس کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ کی لائف میں بڑی سے بڑی حاجت ہے، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کو امپاسبل لگتے ہیں، وہ بھی اللہ سے سچے دل سے مانگے، دیکھیے گا وہ آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ دوستو، جب دل ٹوٹتا ہے تو یہ اکثر ایک نئے سفر کی شروعات ہوتی ہے۔
ایک مثال سوچیے، جب مٹی کو توڑ کر اسے گوتھا جاتا ہے تو وہی مٹی ایک خوبصورت گڑھا بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ ہمیں توڑ کر آزماتا ہے تو وہ ہمیں ایک بہترین شکل دینا چاہتا ہے۔ یہ سفر تکلیف کا ہو سکتا ہے لیکن اس کا انجام ہماری بہتری میں ہی ہوتا ہے۔ آپ کی دعا کب اور کیسے قبول ہوگی، اس میں کچھ آداب کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ پہلی بات، حلال روزی کی اہمیت جو بہت زیادہ بتائی گئی ہے۔ دعا تبھی قبول ہوتی ہے جب ہماری روزی حلال ہو۔ حرام چیزوں سے ضرور بچیں، دل سے دعائیں ضرور کریں، ہر نماز کے بعد دعا کریں۔ تہجد کے بعد دعا کرنا اور بھی مقبول ہوتا ہے۔ اگر رمضان چل رہا ہے تو شب قدر کی راتیں اور جمعہ کا دن، اور جب رمضان نہیں بھی چل رہا ہو تو بھی جمعہ کے دن دعائیں کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کے اخلاق کو بہترین بنائیں اور دعا کرتے وقت نیت کو صاف رکھیں جس سے آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو جائیں۔ دوستو، اگر آپ کا بھی دل ٹوٹا ہے تو آپ اپنے آپ کو نیگیٹو یا ٹوٹا ہوا محسوس نہ کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ لکی ہے کیونکہ اللہ آپ کو بہتر شکل دینا چاہتا ہے، بہتر زندگی دینا چاہتا ہے، اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اسی لیے آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو گھبراؤ مت، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے آپ کو مضبوط بنانے کا اور آپ کو اپنی طرف رجوع کرانے کا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے اور ہر دعا کا جواب ضرور ملتا ہے، بس وقت اور یقین کا فرق ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہی اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔